اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو آیات تلاوت کی جائیں گی اس کے بارے میں پہلے کچھ سماعت کر لیجئے۔ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بدترین تہمت لگائی اور اس کا اس انداز میں چرچا کیا کہ بعض سادہ دل مسلمان بھی ان کے اس فریب کا شکار ہو گئے اور ان کی زبان سے بھی کوئی بے جا کلمہ سرزد ہو گیا۔ ام المؤمنین کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ کو شدید تکلیف پہنچی اور آپ بہت زیادہ بیمار ہو گئیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی پاکیزگی اور فضیلت میں ان آیات کا نزول فرمایا، چنانچہ ارشاد ربانی ہے۔ ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ بے شک جو لوگ ام المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بڑا بہتان لائے، وہ تم ہی میں سے ایک جماعت ہے۔ تم اس بہتان کو اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اللہ تمہیں جزا دے گا۔ اور اس بہتان کے جواب میں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزگی اور عظمت کو بیان فرمایا گیا۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور ان میں سے جس نے اس بہتان میں سب سے بڑا حصہ لیا یعنی عبداللہ بن ابی منافق، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ تہمت کی بات سنی تھی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنوں کے بارے میں نیک گمان کیا ہوتا اور کہا ہوتا یہ کھلا بہتان ہے۔ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون۔ وہ بہتان لگانے والے اس بہتان پر 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ تو جب وہ گواہ نہ لا سکے تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم۔ اور اے مسلمانوں، اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس تہمت کے چرچے میں تم پڑ گئے تھے اس میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم۔ جب تم ایسی بات ایک دوسرے سے سن کر اپنی زبانوں پر لاتے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہتے تھے جس کا تمہیں علم نہ تھا، اور تم اسے معمولی بات سمجھتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ تہمت کی بات سنی تھی تو اسی وقت کہہ دیا ہوتا کہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ایسی بات کہیں، الہی تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين۔
اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ اب کبھی ایسی بات نہ کہنا اگر ایمان رکھتے ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تمہارے لیے آیتیں صاف بیان فرماتا ہے، اور اللہ بہت علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ دلوں کے راز جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کرم نہ ہوتا کہ اللہ نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے، تو تم اپنے کیے کا مزہ چکھتے۔